معزز صافی حضرات اور باوقار شرکا، آج 28 جون بروز اتوار ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیر رہنماؤں کے اہل خانہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے بلوچستان، پاکستان اور عالمی برادری کی توجہ ایک نہایت سنگین ناانصافی اور جبر کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ بلوچستان کے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین، جن میں BNP کے نسیم جاوید ہزارہ، صوبائی صدر NDM کے احمد جان، نیشنل پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ چنگیز بلوچ، PTI کی طرف سے ڈاکٹر عبدالحلیم ناصر، سینئر نائب صدر، اور PTM کی طرف سے زبیر شاہ آغا، PTM کے مرکزی کور کمیٹی ممبر اور سینئر وکیل علی احمد کرد شامل ہے۔ معزز صافی حضرات، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ جی کو سنائی گئی عمر قید کی سزا نہ صرف انصاف کے بنیادی اصول کے منافی ہے، بلکہ یہ بلوچستان میں سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اختلافی آوازوں کو دبانے کی ایک منظم ریاستی پالیسی کا تسلسل ہے۔ اس فیصلے کے خلاف دنیا بھر سے سیاسی، سماجی اور انسانی حقوق کے تنظیموں سمیت مختلف قانونی حلقوں نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کے مقدمے میں انصاف کے بنیادی اور قانونی تقاضوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ملزمان کے بیانات دفعہ 342 ضابطۂ فوجداری کے تحت ریکارڈ نہیں کیے گئے، دفاعی گواہان پیش کرنے کا مؤثر موقع فراہم نہیں کیا گیا، جبکہ انہیں اپنے پسند کے وکیل کے ذریعے مؤثر دفاع کے حق سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس تمام عمل نے نہ صرف مقدمے کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں، بلکہ انصاف کی فراہمی کے پورے عمل کو بھی مشکوک بنا دیا ہے۔ اس مقدمے میں منصفانہ ٹرائل کے حق کی خلاف ورزی کی گئی ہے، انسداد دہشت گردی کے قوانین کا غلط استعمال کیا گیا، پرامن سیاسی اور جمہوری سرگرمیوں کو جرم بنا کر پیش کیا گیا، قانونی طریقہ کار ڈیو پروسیس کو نظر انداز کیا گیا، جبکہ ایک ہی واقعے سے متعلق متعدد مقدمات اور کارروائیوں نے دوہری سزا، ڈبل پنشمنٹ سے متعلق سنگین قانونی سوالات بھی پیدا کیے ہیں۔ مزید برآں، اس مقدمے کے قانونی بنیاد بھی انتہائی کمزور اور متنازع ہے۔ اگر ایک بھی قابل قبول اور ٹھوس ثبوت موجود ہوتا تو کم از کم یہ کہا جا سکتا تھا کہ مقدمہ قانون کے مطابق چلایا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کیس سے متعلق دو الگ الگ FIRs موجود ہیں، جن میں سنگین تضادات پائے جاتے ہیں۔ ایک FIR کے مطابق متعلقہ FC اہلکار 27 جولائی کو مارا گیا ہوا، جبکہ دوسرا FIR میں اسی اہلکار کی موت کی تاریخ 29 جولائی درج ہے۔ ایک ہی شخص دو مرتبہ کیسے مارا جا سکتا ہے؟ جب مقدمے کی بنیاد ہی اس قدر متضاد، مشکوک اور غیر معتبر ہو تو اس بنیاد پر عوامی رہنماؤں کو عمر قید دینا انصاف نہیں بلکہ کھلا ریاستی اور عدالتی جبر ہے۔ مزید تشویشناک امر یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کو عمر قید کی سزا سنانے والے جج محمد علی مبین کو بلوچستان ہائی کورٹ میں بطور جسٹس تعینات کیے جانے کی پیش گوئیاں کی جا رہی ہے۔ یہ پیش رفت خود ہمارے اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ یہ فیصلہ انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک منظم ایجنڈے کے تحت سنایا گیا تھا۔ جب ایک متنازع اور سوالات سے بھرپور فیصلے کے فوراً بعد متعلقہ جج کو ترقی دی جائے تو یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ اختلافی آوازوں کے خلاف فیصلوں کو انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ ترقی اس عدالتی فیصلے پر اٹھنے والے تمام سوالات کو مزید تقویت دیتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ شاہ کے خلاف کارروائی انصاف کی فراہمی نہیں بلکہ بلوچ سیاسی مزاحمت، انسانی حقوق کی جدوجہد اور حق گوئی کی آواز کو دبانے کی ایک منظم کوشش تھی۔ معزز صافی حضرات، ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو محض ایک عدالتی کیس یا ایک خبر کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اس کے قانونی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں کو بھی عوام کے سامنے لائے۔ BOIC کے رہنما اس وقت فیس لیس ٹرائل کے ذریعے 50 سے زائد جھوٹے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ باقی کیسز میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے جو گوادر راجی مچھی سے منسلک ایک کیس کے لیے اپنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مزید 50 مقدموں میں بھی غیر منصفانہ فیصلہ متوقع ہے۔ باشعور صافی حضرات، بلوچستان میں جاری ظلم و جبر نہیں ہے بلکہ یہ دہائیوں سے